امریکہ نے عالمی سطح پر افغانستان میں اپنے مفادات سے متعلق کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ پاکستان بھی ہنگامی بنیادوں پر فیصلہ سازی کے عمل میں مصروف ہے اور اس سب کے دوران افغانستان میں افغان طالبان کی نئی حکومت آنے کے بعد اب تک کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ سامنے آیا ہے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ افغانستان کے صوبے کندوز میں جمعے کی نماز کے دوران ایک شیعہ مسجد پر خودکش دھماکہ ہوا، جس میں اب تک 50 سے زائد ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں، جبکہ مختلف ذرائع سے 100 ہلاکتوں کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اس دوپہر کو ہمارے شیعہ شہریوں کی مسجد پر دھماکہ ہوا، جس سے ہمارے متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، رواں ہفتے کابل میں عیدگاہ مسجد کے احاطے پر دھماکہ ہوا، جہاں طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے لیے فاتحہ خوانی کی جا رہی تھی اور طالبان کے کئی رہنما اس میں شریک بھی تھے، اور اس حملے کی بھی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ یعنی امریکی انخلا کے بعد جہاں افغان طالبان نے داعش کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، تو وہیں داعش کی طرف سے حملوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دوسری طرف آج افغانستان کے معاملے پر پاکستان میں قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس بھی ہوا ہے، جس میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ، سروسز چیف، وفاقی وزراء اور کابینہ اراکین نے شرکت کی۔ شرکاء نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے مدد فراہم کرے۔ خطے میں ابھرتی ہوئی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے اور افغانستان میں کسی بھی عدم استحکام کے پاکستان کے لیے شدید مضمرات ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی نائب وزیر خارجہ بھارتی دورے کے بعد کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچی ہیں۔ آج انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی، آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سلیم صافی، سینئر صحافی تو ذیقار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پوری صورتحال پر اس سے بات کریں گے۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب، ظاہر توقع تھی کہ بہتر حالات ہوں افغانستان کے، پہلے طالبان پر ذمہ داری ڈالی جاتی تھی کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اب حکومت طالبان کی ہے اور ان کے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا امید نظر آتی ہے کہ امن آئے افغانستان میں، خطے میں، جس کی وجہ سے امن آئے، یا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ نہیں شاہ زیب، مجھے تو نہیں جاتا ہوا نظر آ رہا امن کی طرف، صرف کردار بدل گئے ہیں۔ دیکھیں، جب تک امریکی افواج یہاں سے نہیں نکلی تھی تو تب تک افغانستان کو سٹیبلائز رکھنا امریکہ اور افغان حکومت کی ذمہ داری تھی، اور اس طرح کے گوریلا جنگ کے ذریعے یا پھر دھماکوں کے ذریعے، خودکش حملوں کے ذریعے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا طالبان کی ذمہ داری تھی۔ اب کردار بدل گئے ہیں، اب افغانستان کو سٹیبلائز رکھنا وہ طالبان کی ذمہ داری بن گئی ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد امریکی افواج کی یہاں موجودگی تک طالبان کا اپر ہینڈ تھا، پاکستان کا اپر ہینڈ تھا۔ امریکی افواج کے نکلنے کے بعد اب ہر حوالے سے امریکہ کا اپر ہینڈ ہو گیا ہے، اور پاکستان کی جو محتاجی تھی امریکہ کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ افغانستان کے اندر پہلے بھی داعش، جو کہ طالبان سے بھی 2 قدم آگے کی ایک ایکسٹریمسٹ طاقت تھی، وہ داعش پہلے بھی طالبان کے ساتھ لڑتی رہی اور طالبان ان کے خلاف وہ لڑتے رہے، تو وہ ان کی جنگ جاری ہے۔ اب میرے خیال میں جو کام پہلے طالبان افغان حکومت کے خلاف کر رہے تھے تو وہ اب داعش کرنے لگی ہے، اور لیکن فیوچر میں جا کے مجھے تو اس سردی کے بعد حالات کچھ اور حوالوں سے بھی خراب نظر آتے ہیں، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ تو نہیں بنی، اور جو سابق حکومت کے حصہ دار لوگ تھے وہ سر دست کچھ ترکی میں جمع ہو رہے ہیں، کچھ تاجکستان میں جمع ہو رہے ہیں، کچھ کسی اور جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو پھر ایک سٹیج آئے گا کہ اگر اس طرح کی انکلوسیو حکومت نہیں بنی جس طرح دنیا چاہتی ہے، تو پھر جو شمال کی قوتیں ہیں وہ مختلف ریجنل اور گلوبل پاورز کی بیکنگ کے ساتھ وہ طالبان کی حکومت کے خلاف اسی طرح کی گوریلا جنگ کریں گے جس طرح طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف کیا۔ اس کے ظاہر حکومت پاکستان ان خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ وسیع بنیادوں پر پاکستان چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، اسٹریٹجک تعلقات کی پاکستان بات کرتا رہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کی، مگر جو نائب وزیر خارجہ پاکستان آئی ہیں اس سے پہلے بھارت میں تھی، اور ان کا جو بھارتی میڈیا پر بیان کوٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کا جو دورہ ہے وہ کوئی وسیع بنیاد پر تعلقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ مخصوص اور محدود مقاصد کے لیے ہے۔ یعنی صرف افغانستان اسپیسیفک ہی پاکستان کو دیکھ رہا ہے امریکہ، اور پاکستان پر کہیں بوجھ نہ ڈال دیا جائے اس پوری کی پوری جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے۔ دیکھیے شاہ زیب، اس وقت پاکستان سفارتی حوالوں سے بدترین تنہائی اور کنفیوژن کے دور سے گزر رہا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے مواقع آئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آیا ہے، لیکن اب کے بار نوعیت بالکل مختلف ہے، اور ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بالکل صورتحال کا صحیح ادراک نہیں کر سکی۔ مثلاً یہ واضح تھا اور امریکیوں نے بھی واضح کیا تھا کہ چین کے کنٹیکسٹ میں
اب ان کی ضرورت انڈیا ہے اور چین ہی کے کنٹیکسٹ میں وہ افغانستان سے نکل رہا ہے۔ تو اس تناظر میں پھر ضرورت یہ تھی کہ ہماری حکومت امریکہ کے وڈرال کو اس وقت تک فیسیلیٹیٹ نہ کراتی جب تک کہ افغانستان کے اندر انٹرا افغان ڈائیلاگ ہو جاتا۔ اب ہم نے امریکہ کے اس وڈرال کے عمل کو تو فیسیلیٹیٹ کیا، پھر وہ وڈرال کے آخری سٹیج پہ بھی ہم نے امریکہ کو ناراض کیا۔ مثلا ٹیکنیکلی تو ہم اس وقت سے لے کے آج تک امریکہ کی سرپرستی میں قائم اتحاد کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کبھی کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی شکست پہ کہتے ہیں کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ تو وہ ایک تو امریکیوں کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ یا ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ بھی چونکہ سال بھر انہوں نے کوشش کی اور وہ امریکہ صدر اور وزیر اعظم کی فون پہ بات بھی نہیں کروا سکے، کوئی اور بھی ان کو کامیابی نہیں ملی، تو وہ بھی الٹا امریکہ کو مزید ناراض کرنے لگے ہیں۔ تو یہ تو بالکل پہلے سے واضح تھا کہ آپ اگر ایک ڈیپینڈنسی ان کی تھی افغانستان کے حوالے سے ہمارے اوپر، تو جب وہ ختم ہوگی اور چین پرائیورٹی بنے گا تو پھر وہ پاکستان کی وہ حیثیت نہیں رہے گی۔ تو آج کل انڈیا میں شرمن نے وہ بات کھل کے کہہ دی ہے کہ جی میں پاکستان جا بھی رہی ہوں، لیکن جا رہی ہوں صرف اور صرف افغانستان کے یک نکاتی ایجنڈے پہ۔ اور یہ اس سے پہلے بھی پچھلے پورے سال کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ کسی جنرل کا ہمارے آرمی چیف یا ڈی جی ایس آئی کو فون نہ آتا، کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب زلمے خلیلزاد کا محمد صادق خان کو فون نہ آتا، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم یا باقی جو لوگ ہیں ان سے انہوں نے کوئی رابطہ کرنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ صرف اور صرف افغانستان کے آئینے میں پاکستان کو دیکھتے تھے۔ اب انہوں نے کھل کے وہ بات کی ہے۔ پھر ہم جو غلطی اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ جو بلنڈر کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ طالبان کے ترجمان بن گئے ہیں۔ تو آج اس سے بھی بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ شرمن نے یہ کہا ہے کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، لیکن ادھر طالبان کے معاملے پہ آپ سے ان سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا پرائم منسٹر تاجکستان جاتا ہے تو ان کے سامنے تاجکستان کے صدر شکایتوں کے انبار لگا لیتے ہیں کہ جی طالبان یہ کر رہے ہیں، طالبان وہ کر رہے ہیں، اور اب امریکہ بھی خود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آگے طالبان جو کچھ بھی کریں گے تو اس کے لیے وہ پاکستان سے پوچھے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک تو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، لیکن اس سے پیرالل جو دوسری غلطی کی ہے کہ ہم امریکہ کی محتاجی ختم ہو گئی، وہ ناراض ہو گیا، ہم اس کے زخموں پہ نمک پاشی کر، لیکن دوسری طرف اس دوران چین کے ساتھ تعلقات اتنے خراب کر دیے ہیں اس حکومت نے، اور چین جتنا نالا ہے، جو ایکسپیکٹیشن ہماری تھی کہ امریکہ کو چین اسی طرح ایکٹیولی افغانستان میں ریپلیس کر لے گا، اس کے لیے بھی چین تیار نہیں ہے۔ تو امریکہ کو بھی ہم نے دشمن بنا دیا، اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، اور چین کے ساتھ جو گرم جوشی اور جو اعتماد تھا وہ بھی اس حکومت نے بری طرح مجروح کر دیا ہے۔